کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، ایک مسلمان مومن اس کی صفات میں سے، اس کی خوبیوں میں سے، اس کے اوصاف میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ پر اتراتا نہیں ہے، خود پسند نہیں ہوتا، عجب کا شکار نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی نیک عمل کر کے، کوئی اچھا کام کر کے، کوئی دین کی خدمت کر کے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور میرے مقابلے کا اور کوئی نہیں ہے، بلکہ مومن مسلمان نیکی کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ میری نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رد نہ کر دی جائے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا یہ قابل قبول ہے بھی کہ نہیں، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ کیونکہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا اس نے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، تو اس کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے نفس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میری جیسی سوچ رکھنے والا، دین کی فکر رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کا تصور ایک مسلمان کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا کہ اپنے آپ کا تزکیہ نہ کیا کرو، اپنے آپ کی طہارت اور پاکیزگی اور تقوی اس کے دعوے نہ کیا کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یعنی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو متقی ہے واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے، اس کے کسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، محروم نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک نامی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ بعض اوقات آدمی کو اچھا کام کرتا ہے، کوئی بڑا نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کی نیت بالکل نہیں ہوتی کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے، لوگ اس پر تعریف کریں، اس پر اچھے کلمات کا، جذبات کا اظہار کریں،
اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے اور اس سے بھی اجر کم ہو جائے گا؟ یہ بھی اپنے آپ کا تزکیہ بیان کرنے میں، اپنی بڑائی اور نیکی بیان کرنے میں تو یہ شامل نہیں ہے، میں کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ آدمی کی نیت نہ ہو، خواہش نہ ہو، کوشش بھی نہ ہو، اپنے آپ لوگ اس کے تقوی کی، اس کی نیکی کی، اس کی پرہیزگاری کی، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ ایک انعام ہی اس کو سمجھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جلدی دنیا کے اندر عطا فرما دیا۔ لیکن آدمی کو وہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور اس تعریف پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، یہ اس کو ضرور خیال رکھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خاص طور پر ان کے منہ کے سامنے تعریف کرنے کو پسند نہیں کیا، اس سے منع کیا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی وہ اس معیار کا نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ سکے اگر میری تعریف کی گئی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر سامنے تعریف کرنے کو پسند نہیں کیا، اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے، تمہاری بڑائی بیان کرے، تو فرمایا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی اس کو روک دو، اس کے اس عمل کو پسند نہ کرو، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرو، اس پر خاموشی اختیار نہ کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اگر آپ کو کسی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہے تو اس کی عدم موجودگی میں کریں، اس کے سامنے تعریف کرنے سے بچیں کہ کہیں یہ تعریف اس کو نقصان نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی تو فرمایا اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، تم نے اپنے بھائی کی کمر توڑ دی ہے، یعنی اپنی طرف سے تم نے تعریف کر کے کوئی اس پر احسان کیا ہے، لیکن اس کی تعریف کر کے تم نے اس کی کمر توڑی ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ کیونکہ اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کا دماغ سوچ بدل جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا نام برہ تھا، اور برہ کا معنی بر سے نیکی، بہت زیادہ نیکوکار پرہیزگار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل دیا، میں کہ نام بھی اتنا زیادہ مبالغے والا تعریف والا نہ رکھو، میں فلا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ تبارک تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کتنی نیکی کرنے والا ہے، تو یہ نام بدل دو۔
تو ان کا نام آپ نے زینب رکھ دیا۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آ جائے، خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں لن یدخل احدا عملہ الجنۃ، کہ کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ یعنی کتنے بھی نیک اعمال کر لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، جہاد کر لے، صدقہ خیرات کر لے، علم کا کام کر لے، کوئی بھی نیکی کا کام نہ چھوڑے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا عمل اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں انسان ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں، اور جنت یہ ہمیشہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا مقام ہے، جگہ ہے، ایسی ایسی نعمتیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں لے جا کر جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل و رحمت، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، یہی تربیت کی ہے کہ اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا، اپنے اعمال کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں آدمی عمل چھوڑ کر بیٹھ جائے، پھر تو خود ہی اس نے فیصلہ کر لیا نہ جانے کا، جانا اسی نے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل اسی پر ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جو کوشش کرے گا، جو صاحب ایمان ہوگا، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے گا، لیکن اس کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ میں حق ادا کر دیا ہے، میں حقدار بن گئے، یہ نہ اس کے ذہن میں آئے، یہ تصور نہ ہو۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو تعریف کے طلبگار ہیں، شہرت کے طلبگار ہیں۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پر بھی تعریف ہو، کریڈٹ ملے جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عذاب سے بچنے والا مت سمجھنا۔ یعنی جو لوگ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، بلکہ بغیر کام کرنے کے وہ تعریف کے طلبگار ہوتے ہیں، کام تھوڑا کیا ہو زیادہ تعریف چاہتے ہیں، کام نہ بھی کر سکے ہوں پھر بھی یہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کریڈٹ ملے، یہ سارا کارنامہ ہم نے سر انجام دیا۔ میں کہ جو لوگ بغیر کام کیے تعریف کے طلبگار ہیں
یا کام کرنے کے بعد دنیا کی شہرت کے بھوکے اور طلبگار ہیں، میں کہ ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کو دنیا کے اندر وہ جو طلب کیا خواہش کی مل جائے گا، شہرت، ناموری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، 3 بڑے بڑے اعمال کا ذکر کیا، ایک شہادت، ایک سخاوت، اور ایک علم، تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ شہید اور سخی اور عالم، ان 3 بندوں کا ذکر کیا، میں کہ یہ وہ 3 بندے ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان کو پھینک کر۔ وجہ میں اس لیے کہ اس نے جتنی زندگی بھی وہ جہاد کیا ہے، صرف پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ تعریف کریں، مشہوری ہو جائے، اور یہی حال صدقہ خیرات کرنے والے کا تھا، سخاوت کرنے والے کا تھا، اور یہی حال دین کی تبلیغ کرنے والے کا تھا، علم پھیلانے والے تھا، قرآن کی تعلیم دینے والے کا تھا۔ تو یہ مثال دے کر آپ نے سمجھایا بڑے بڑے عمل، میں کہ یہ بھی صفر ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں اگر پیچھے ذہن تعریف کا ہو، ناموری کا ہو، شہرت کا ہو، اور اللہ کی رضا سے خالی ہو، ریاکاری مقصود ہو، اور آدمی سمجھے کہ میں بہت مار رہا ہوں، میرے مقابلے کا نہ کوئی دین کی خدمت کرنے والا ہے، نہ کوئی سخاوت کرنے والا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، نہ کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی، من سمع اللہ بہ، جو سناتا ہے، یعنی صرف سنانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ساری دنیا کے سامنے لا کر سنائیں گے، لوگوں کو اعلان کریں گے کہ یہ ہے وہ آدمی جو شہرت کا بھوکا تھا اور خود پسند تھا، عجب کا شکار تھا، اور سمجھتا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں اور میری رضا کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا، صرف اپنے مفاد کے لیے، شہرت کے لیے سارے اعمال کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا، واعظ کیا، تو لوگوں نے تعریف کر دی کہ آج تو آپ نے کمال کر دی، زبردست آپ کی گفتگو تھی، تو کیا آپ سے بڑا بھی کوئی دنیا کے اندر عالم ہے، کوئی خطیب ہے، اس انداز سے بیان کرنے والا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غلطی لگ گئی، پھسل گئے، اور بجائے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ کہہ بیٹھے کہ اس وقت اپنے علم کے مطابق انہوں نے صحیح کہا کہ اس وقت میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا خطیب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر ان کو پکڑ لیا، گرفت کی، فوراً وحی آ گئی کہ دنیا کے اندر تم سے بڑا بھی ہمارا ایک بندہ ہے، علم میں، خطابت میں، ہر لحاظ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا، یہ ہے عقل مند آدمی کی، سمجھدار آدمی کی، خوش نصیب آدمی کی نشانی، علامت، کہ جب اس کو جھنجھوڑا جائے، خبردار کیا جائے، اس کی غلطی پر اس کو سمجھایا جائے، فوراً
وہ رجوع کرتا ہے۔ ہر آدمی خطا کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے لیکن اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی غلطی کا ازالہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، یہ بہترین خطا کار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کی اور ساتھ درخواست کی کہ یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، لمبا واقعہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی تقوی کے، نیکی کے، علم کے، سخاوت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ غزوہ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہو گیا، جنگ بدر، احد، احزاب، ساری جنگیں ہو چکی، مکہ فتح ہو گیا تقریباً، یعنی آخری بڑی جنگ۔ تو اب مسلمانوں کا لشکر تقریباً 12,000 کے قریب ہے اور حنین کی طرف جا رہے ہیں، مکے کے قریب ہی، طائف کے ساتھ ہی علاقہ تھا۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم جب تھوڑے تھے، 313 تھے، تو 1000 پر غالب آ گئے۔ اسی طرح احد کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی، فلاں موقع پر ہم غالب آ گئے، فلاں موقع پر ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ تو اب تو ہم ویسے ہی 12,000 ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ تھوڑا سا خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً گرفت کی کہ یہ تعداد کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ تو حنین کے موقع پر ایک دفعہ باوجود ان کے لشکر کے زیادہ ہونے کے سب بھاگ گئے، سب کو بھاگنا پڑا میدان چھوڑ کر، پاؤں اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے رہ گئے اور آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں، میں سچا نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر مجھے یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اس دین کو غالب کرے گا۔ تو آپ کھڑے رہے اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام بھی پھر واپس آنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم زیادہ ہیں، جلدی فتح ہو جائے گی، شکست نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ یہ خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ قارون کو دیکھ لے کہ اتنا زیادہ اس کو خزانہ ملا، اس کو ساری قوم نے سمجھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور سرکشی، بغاوت، تکبر، ظلم و ستم اس کو چھوڑ دو، لوگوں پر یہ مال خرچ کیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اتنا دیا ہے۔ تو اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ سارا میری صلاحیتوں کا کمال، میری محنت کا نتیجہ ہے، اپنے علم کے ساتھ میں نے سارا کچھ جمع کیا ہے، میں کیوں لوگوں کو دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت، اس کے محلات سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو کبھی بھی اپنی نیکی پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔
اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو تھوڑی بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، اللہ اس کو قائم رکھے اور اس کو قبول فرمائے، اور اس عمل کو ضائع کرنے والی چیز عجب، خود پسندی، فخر، غرور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔